السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ وقال اللہ تعالی یا حسرة علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ ان قوموں کا رویہ بہت جاہلانہ، ظالمانہ اور ہتک آمیز ہوتا رہا تھا۔ اس لیے سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا، ہائے افسوس انسانوں پر کہ جب کبھی بھی اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہیں ان کو بے وقوف کہا، کہیں ان کو گمراہ کہا، کہیں ان کو جادوگر کہا، کہیں ان کو ایسے ایسے القاب دیے کہ جن سے ان کا بس غم سے جگر نہیں پھٹا، بس وہ اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے رہے کہ اے خدا دیکھیں میں کشتی تو بنا رہا ہوں لیکن یہ جدھر سے گھستے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں وہ ہنسی مذاق اور بہت زیادہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو خدا نے ان کو کہا کہ تم ان کو کہو کہ تم تمسخر اڑاتے ہو، ہم تمہارا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے کہا کہ تم تو بالکل بے وقوف ہو، تو اس پیغمبر نے آگے سے کہا لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جہانوں کے رب کا میں پیغمبر ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کہیں انہوں نے گمراہ کہا تو انہوں نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے بڑا غصے میں بولا کہ تیری قوم کی پیچھے تیری حفاظت نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھروں سے رجم کر دیتے۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا ارہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ۔ خدا کی ہیبت اور عظمت کا میں تذکرہ کرتا ہوں، تم نے انہیں اس کو اٹھا کے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور قوم کی غیرت اور قوم کی قوت کو تم سامنے لے کے آئے ہو۔ ٹھیک ہے میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا، چلو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، پھر میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ نے کہا ایمان والوں کو نکالو اور نکلنے کی کرو، اب میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ کمزور سمجھا، تو انہوں نے کہا کاش کہ میرے بیٹے ہوتے یا میری قوم کے بڑا کوئی طاقتور میرے ساتھ ہوتا۔ تو فرشتے آئے کھڑے تھے، وہ بولے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہم انسان تھوڑے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ اور پھر خدا نے ان پہ جو عذاب بھیجا آج تک کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجا۔ ان کی زمین ساری زمینوں سے نیچے کر دی گئی اور اوپر اٹھا کر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، کبھی وہ جادوگر کہتے تھے، کبھی وہ ساحر کہتے تھے، کبھی وہ کاہن کہتے تھے، غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو خدا نے ہر ایک بات کی تردید کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی آ کے پڑھا گیا ہے، تو یہ تو عربی زبان میں واضح میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی اجمی آ کے پڑھا گیا ہے، کوئی تو بات عقل کی بھی کر لو۔ اور پھر خدا ان کو تسلی دیتا ہے کہ باقی النفس کا تم تو اپنے آپ کو لگتا ہے غم میں ڈبو دو گے، تو ان کا غم نہ کر۔ ہمیشہ انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے جس قوم کی طرف بھی آیا ہے، اور پھر آپ نے ان کو کلام سناتے رہے اور ان کی قوم پھر آہستہ آہستہ سمجھتی گئی اور دھیرے دھیرے عقل مند لوگوں کو سمجھ آتی گئی۔ اور پھر خدا نے ان کو تسلی دی ہے پیغمبر تیرے تو وہ مخالف ہیں ہی نہیں، تمہیں تو وہ صادق اور امین کہتے ہیں، یہ تو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے کلام کے حق اور سچ ہونے کی بابت میں۔ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ انہوں نے مذاق بنائے ہوئے ہیں
اور اس پہ الزام لگاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ کلام وہ آ رہا ہے تو کیسا ہے۔ تو گویا یہ پیغمبر ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی جتن میں تھے، اور ان کو کہا کہ تم، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، رحمت بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور تم جو کم عقلی کی باتیں کرتے ہو میں اس کا جواب کیا دوں؟ اور خدا کے پیغمبر نے بنا کے دکھا دیا کہ وہ کتنا رحمت والا ہے اور کتنا زحمت سے ان کو بچانے والا ہے۔ وہ قومیں 40 سال سے آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو گئی تھیں، اور اس پیغمبر نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں کیسے متحد کر دیا انسانیت کے نام پہ۔ اور پھر خطبہ حجت الوداع کے موقع پیغمبر نے انسانیت کی بہتری اور بھلائی کا ایک باقاعدہ فارمولہ دیا جو آج تک UNO بھی نہیں پیش کر سکا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔